السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرے ساتھ آج بلال بیٹھے ہیں. کیسے بلال؟ ہم یہ چائے کے ڈھابے پہ بیٹھے ہیں اسلام آباد میں، اور بلال نے کل مجھے میسج کیا تھا ملنے کے لیے، اور ان کی قسمت تھی کہ میں ان کو کوئی اور بلال سمجھ کے ان کو میں نے بلا لیا، اور یہ آ گئے. اینڈ ہی واز ویری پنکچوئل ایٹ ٹائم، سو آئی ایم ہیپی از ہیئر. ان کے کچھ گپ شپ تھی تو میں نے کہا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں، اگر آپ دیکھنا چاہیں. نہیں دیکھنا چاہیں کوئی بات نہیں، السلام علیکم. تو خیر، ہاں ہم اپنی بات کرتے ہیں. آپ نے تصویر شیئر کری کہ مجھے کون سی گاڑی ہے یہ؟ دس از ٹویوٹا لینڈ کروزر. لینڈ کروزر خریدی. تو لینڈ کروزر آپ کے حساب سے 2 کروڑ کی ہے؟ یس. ٹھیک ہے، اس پہ کامنٹ پڑھ دے. کیا ہے سب سے پہلا کامنٹ ہے آپ کے لوگوں کا؟ I have by selling my kidney and then waiting for the kidney to grow again and then sell again. So یہ محمد سبحان کا ویژن کمزور ہے، اس کا اپنے اندر کوئی بلیف نہیں ہے کہ ایسا کر سکتا ہے، وہ زندگی میں کبھی نہیں کر سکتا. تو اس نے بجائے اس کے کہ وہ آپ کو شاباش کہتا یا آپ کو برداشت کر پاتا، تو اس نے اپنا بھی کہا کہ جی مجھے 4 دفعہ کڈنی بیچنی پڑے گی، کیونکہ اس کا دماغ امیجن نہیں کر پا رہا کہ یہ کیسے ہوگا. ایک آدمی جو 50,000 روپے تنخواہ بھی کماتا ہے، وہ سوچ بھی کیسے دیا اس نے کہ میں 2 کروڑ کی گاڑی خرید لوں. یا تو ڈاکہ مارے گا یا ڈرگ بیچے گا، جو ٹپکل اس کا دماغ. تو اس کا قصور نہیں ہے، لیکن اب آپ نے اس کی مدد کرنی ہے. اگر آپ نے اس کو اپنی سائڈ پہ لانا ہے، مدد کیسے کرنی ہے؟ اس کے ویژن کو بھی آپ نے وہاں تک لانا ہے جتنا کہ آپ کا آگے. کیسے آئے گا؟ اس کے دوست بڑھا دیں گورے. صحیح. تو اس کا ویژن جیسے آپ کا بڑھ گیا، آپ نے ہمت. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ آپ نے ویژن کریٹ کر لیا، پھر آپ نے ہمت پیدا کر لی کہ میں یہ خواہش تو کروں. جی جی. اور جب وہ آپ نے خواہش دیوار پہ لگا دی، اس سے بڑا تو کوئی آپ اپنے لیے کام نہیں کر سکتے تھے. کیونکہ جتنے پتھر آنے ہیں، ایک میں شیئر کرتا ہوں، میری تصویر ہے ڈونکی والی، پتہ نہیں آپ نے دیکھی. تو کیا کرتا ہے وہ، جتنے پتھر آتے ہیں اسی کے اوپر چڑھ چڑھ کے کنویں سے باہر آ جاتا ہے. وہ تصویر ہے 1.8 ملین ٹائم شیئر ہو چکی. اٹس انکریڈیبل، رائٹ؟ سو پیپل کین ریلیٹ ٹو اٹ. پھر اس کے بعد سمیع اللہ 30 لاکھ، پتہ نہیں اس کا کیا مطلب. آپ نے کیا قیمت پوچھی تھی؟ ہاں، میں نے خود سے پوچھ کیا تھا کہ اس کی قیمت 30 لاکھ ہے، لیکن دین آئی سیڈ کہ یہ 30 لاکھ ہی نہیں، یہ مور دین 2 کروڑ اکارڈنگ ٹو پاکستانی روپیز. صحیح. سید عمران حسین شراز وہی ہے، نہیں کوئی اور کہہ رہا ہے نو پرابلم یو ول. دیٹ مینس دیٹ either he is criticizing you. No, he is living in Japan from last 2 years. He is doing a struggle. اس کا دماغ میں ہوگا کہ آپ لے لو گے، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ جاپان میں جب آپ رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپورچونٹی ہوتی ہے. نارملی آپ دیکھتے ہیں کہ 4-5 سال میں بندہ کہیں سے بھی اٹھ کے وہ اپنی لائسنس لے لیتا ہے. تو کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے. ہمارے یہاں کیونکہ کوئی نہیں لے پاتا، تو وہ یہاں بڑی سائنس لگتی ہے. میں جب 20 سال کا تھا تو میں بیک پیکنگ کرنے گیا آسٹریلیا. بیک پیکنگ سمجھتے ہیں؟ No. یہ بیک پیک پکڑا آپ نے، اس میں 2 کپڑے ڈالے اور گھومنے نکل گئے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت کامن ٹریولنگ کا تھیم ہوتا ہے، ہر بچہ کرتا ہے. تو میرے جو اوپر بچہ تھا، بنکرز میں سوتے تھے، تو میرے جو اوپر بچہ سوتا تھا وہ کوریا سے آیا ہوا تھا. میں نے کہا میں گیا تھا گورنمنٹ آف آسٹریلیا کے تحفے کے طور پہ. مجھ کو 2 بندے سلیکٹ ہوئے پاکستان سے، اور ایک بابا جی تھے بڑی عمر کے تھے، ایک میں تھا. میں یو پی ایس بیچتا تھا اس میں. تو میں سلیکٹ ہو گیا. تو 4 دن کا ہم 5 اسٹار میں رہے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ یار اب 5 اسٹار تو روز افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایک وہیں پہ دوست بن گیا، فیجی کا تھا. اس نے کہا آپ بیک پیکنگ میں جا کے ہاسٹل میں جا کے ٹھہر جاؤ. میں نے کہا پتہ نہیں ہاسٹل کیا ہوتا ہے، پہلی دفعہ زندگی میں گیا. خیر، تو ایک کمرے میں 8 لوگ ہوتے تھے. اوپر والے بستر میں جو بندہ تھا وہ کوریا سے آیا ہوا. میں نے کہا اچھا تم کیا کرتے ہو؟ کہتے میں جو ہوں وہ اسٹوڈنٹ ہوں اور ایسے گھومنا آیا ہوں. میں نے کہا اچھا اسٹوڈنٹ گھومنے بھی آ سکتا ہے، وہ بھی کوریا سے اٹھ کے آسٹریلیا. اس میں کیا بڑی بات ہے. کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ میں رینٹل کی موویز ہوتی ہیں وہ گھر پہ ڈلیوری کرنے آتا ہوں. اچھا، مطلب رینٹل مووی کا ڈلیوری بوائے کہ بس اتنے پیسے کہ وہ آسٹریلیا گھومنے آ جائے. یہ تو میں سر کھانے لگا یار. کہتے کتنے پیسے جوڑے ہیں؟ کہتے میں 6 مہینے کام کیے تھے، $10,000 جوڑ لیے تھے. تو میں آ گیا. میں پھر اس کا منہ دیکھوں گا، $10,000 یہاں زندگی میں کام کرتا رہے ڈلیوری والا $10,000 نہیں جوڑ سکتا.
تو وہاں پہ پاسبلٹی ہوتی ہے, آپ جوڑ بھی سکتے ہیں اور لوگ کر بھی لیتے ہیں. خیر, تو یہ بچہ آپ کو انکریج کرے گا. دوسرا کہتا ہے می ٹو, چلو گڈ. یہ کسی افریقہ نے بابا ہے. اونلی $2 لاکھ. حماد, یہ وہی حماد ہے؟ یس. صحیح ہے. only $2 لاکھ. تو حماد از آن دا رائٹ ٹریک. ہی ول پرابلی ہیو یو. پھر ذیشان آپ کو کہہ رہا ہے یو کین ڈریم اٹ, یو کین ڈو اٹ. گڈ. مائی انکل ہیز دس کار. ایزی جوائن پالیٹکس. اب اس کا دماغ کہتا ہے کہ جی جب تک پالیٹکس میں نہیں جاؤ گے یا گڑبڑ نہیں کرو گے آپ نہیں کر سکتے. اگین یہ جو لوگ ہم سمجھتے ہیں نا ٹانگ کھینچنے والے, وہ ٹانگ کھینچنے والے نہیں ہوتے. میرے نزدیک وہ ہوتے ہیں جن کا ویژن یا ان کو پتہ نہیں ہے یہ رستہ کہاں سے جائے. صحیح. ایک اگر یہاں سے اسلام آباد سے ٹرینڈ شروع ہو جائے کہ جس کو دیکھو تورخم بارڈر جا رہا ہے واپس آ رہا ہے, اور وہاں بڑا سا اچھا سا ہوٹل کھولے, تو کیا ہوگا, آپ کو یقین آنا شروع ہو جائے گا کہ تورخم بارڈر جا کے واپس آیا جا سکتا ہے. بالکل. یا چائنا بارڈر لوگ جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں. ہر چوتھا آدمی اگر جا رہا ہوگا تو کیا ہوگا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, چل یار وہاں چلتے ہیں. ہر ایک یہ کہنا شروع کر دے گا. لیکن پہلے جو 2-4 گئے ہوں گے ان کی تو شامت آئی ہوگی نا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. سو ان کی چاروں طرف کیونکہ سراؤنڈنگ نہیں ہے تو وہ بلیو نہیں کر سکتے آپ. ریاض کہتا ہے دس از آلسو مائی ڈریم ٹو گیٹ دس فرینڈ. سو ناؤ ریاض میرے گھر میں ایک صاحبہ کام کرتی ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی, اور وہ 2-3 ہزار 5,000 روپے لیتی ہوں گی. اور لیکن انہوں نے کہا میرا بھائی ہے, اس کو آپ رکھ لیں. وہ آیا, بہت اچھا لڑکا ہے, بہت پیارا ڈیزائنر ہے, بہت اچھا. تو یہ شاید ملتان کا ہے یا بہاولپور کا ہے. تو تھوڑے دن میں چلا گیا, لیکن اس کو میں نے کہا کہ تمہیں میں جب کام دوں گا جب تم 500 فرینڈ پورے کر لو. تو یہ تقریباً پورے کر چکا ہے. تو اس نے اپنا ویژن, اس کے اندر اتنی بلیف آ گیا کہ جی یہ جو ہم نے اتنے دن سے باتیں سنی, بلیف جب آ جائے تو پھر اس پہ کام انسان شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا پرابلم ہمیں اپنے اوپر بلیف نہیں ہوتا. جب ہمیں اپنے اوپر ہی بلیف نہیں ہے کہ میں, لوگ تو تصویر لگاتے ہوئے ان کی ہوا خراب ہو جائے گی نا, ہمت نہیں ہے. آپ نے بھی کتنی مشکل سے لگائی ہوگی, میں سمجھ سکتا ہوں کہ یار پتہ نہیں لگاؤں نہیں لگاؤں, کیا کہیں گے لوگ. وہ جو کشمکش ہوتی ہے وہ ایک اسٹرگل ہے جس کے آپ نے کراس کر لیا. بہت سارے لیولز ہیں جو کراس کرنا ہے. ایک لیول, یہ سب سے پہلا تو لیول یہ تھا تصویر تو لگا لے بھائی. سیکنڈ آپ کو کرنا چاہیے کہ جا کے ٹیسٹ ڈرائیو کرنی چاہیے. اپنے اندر ہمت پیدا کریں کہ جی میں نے ٹیسٹ ڈرائیو کرنی ہے, میں نے چلانی ہے, دیکھنی فیل کیسے ہوتا ہے. پھر جب آپ کے بند کر کے سوچیں گے کہ میں چلا رہا ہوں تو آہستہ آہستہ وہ آ جائے گی. ایسا مجھے تو یقین ہے, آپ آ کے بیٹھے نا, مجھے یقین ہے آپ اس میں بیٹھے ہوں گے تھوڑا سا. مطلب مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی آپ میں کہ آپ کے پاس یہ گاڑی نہ ہو, ابھی تک تو نظر نہیں آئی. صحیح. تو آپ جو آبسٹیکل آتے جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یار میں اس کو, یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جا نہیں سکتا, کہتے ہیں میں اس کو کراس کیسے کروں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یار یہ آگے آبسٹیکل ہے میں نہیں جاتا. دوسرے آتے ہیں کہتے ہیں آبسٹیکل ہے میں کراس کیسے کروں. رات کو گورو سے میری بات ہو رہی تھی, انڈیا سے, میں نے پوسٹ بھی کی تھی اس کی. کہتے ہیں میں نے 4 سال پہلے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنی نانی کو پاکستان لانا. درجنوں دفعہ پاکستان ایمبیسی نے مجھے ریجیکٹ کیا. پھر میں نے ان لوگوں سے ملنا شروع کر دیا جو پاکستان آ چکے تھے, انڈیا سے آیا تھا اپنی امی کو لے کے. گورو, ہاں. تو اس نے بتایا کہ جی میں نے ان سے ملنا شروع کر دیا جو پہلے یہاں آ چکے ہیں. آخر میں جا کے گھر پہ میرا ویزا آیا. صحیح. یہ نہیں کرنا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ کرنا ہے کہ کیسے کرنا ہے. بالکل. پرے ٹو اللہ از کیپیبل آف ایوری تھنگ. اور پوری قوم کر رہی ہے تو خالی پرے سے میں نہیں سمجھتا کہ کام ہوگا, محنت بھی کرنی چاہیے. تو میں ایم ویری گلیڈ کہ آپ کے زیادہ تر لوگوں نے آپ کی ٹانگ نہیں کھینچی. اس میں ایک بھائی ہیں, انہوں نے کافی ٹانگ کھینچی تھی. یہ میسج اگر آپ پڑھیں تو یمین الدین نائن ہے. جی یمین بھائی ٹائم لینڈر کے ٹرینر ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں. انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ دین کے حساب سے نہیں. ان کو میں نے آگے سے رپلائی کیا کہ دس از ناٹ اونلی مائی ڈیزائر, کہ میری سے یہ ڈیزائر نہیں ہے, ڈیزائر میری اور بھی ہے, لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک یہ گاڑی ہو, اس میں مطلب ڈیزائر کرنا کوئی
बुरी یہ चीज تو لوگوں کی ٹریننگ کراتے ہیں نا لائف بنانے کی, دس از ہز جاب. سو جب یہ آئیں اور اگر آپ ان کی ٹریننگ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور لے لیں, اچھی ہوتی ہے. 3 دن تک رگڑا دیتے ہیں لوگوں کو کہ اپنی زندگی کا پلان بناؤ, اینڈ دیٹ ہیلپس اے لاٹ آف پیپل. آپ نے لائف کا پلان اپنا نہیں بنایا تو بنا لیں. میں جب یونیورسٹی میں تھا تو صحیح, آپ کے تو سارے آپ کو, اور یہی چیزیں جو لوگ ریئلائز نہیں کرتے. اگر یہی تصویر آپ اپنے کسی اپنے ایسے آفس کے کولیگ کو کیا لگا لو اور یہی میسج لکھ دو جس کے گلوبل فرینڈز نہ ہوں, تو اس کے کامنٹ آپ پڑھنے والے ہیں. آپ کے کامنٹ زیادہ تر پازیٹیو ہیں, یعنی کہ آپ کا نیٹ ورک بن چکا ہے. اور یہی گفٹ ہے میں سب کو دے رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں جو بیسٹ گفٹ دے رہا ہوں وہ یہ دے رہا ہوں کہ آپ کو وہ نیٹ ورک دے رہا ہوں جو آپ کو انیبل کر دے گا کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ نیٹ ورک آپ کو مل جائے گا جو آپ کو ہر طرح سے انیبل کر دے گا. یعنی آپ جب اب میں آپ کو اسٹریٹجی بول رہا تھا کہ آئی تھنک یو شوڈ پچ ان کی, جی میں نے دنیا کی ٹاپ 4 UI ایجنسی میں سے ایک بننا ہے. یعنی گوگل کو اپنا اگر نیکسٹ UI بنانا ہے تو اس نے اگر آپ سے نہیں بنوایا تو وہ کہے گا یار میں نے جو ہے نا ملال سے نہیں بنوایا. یہ آپ اگر ایم لے لیں تو پھر آپ یہ جتنی بھی چیزیں بائی پروڈکٹ, گاڑی, بنگلہ, ہاتھی, گھوڑا, سب بلی چوہا سب آ جائیں. بٹ یو ایم فار دا ایکسلنس. rehanallahwala.com/start کے اوپر 4 کتابیں ہیں. یہاں وہاں پہنچے نہیں پہنچے. لنچ پن جو ہے وہ آپ کو سمجھاتی ہے کہ آپ نے لنچ پن بننا ہے, آپ نے یونیک بننا ہے, آپ نے خودی کو اپنے اتنے اسٹرانگ کرنا ہے, کوالٹی کو اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ کوئی مائی کا لال آپ کو پچھاڑ نہ سکے. So you try and compete with every UI competition on the planet and you fail and you fail again and you fail again. Make sure کہ آپ نے یہ کراس کرتے جائیں. آپ کے پاس جتنے ٹاپ کے UI competitions ہیں ان کو آپ کراس کرتے جائیں. اگر کمپٹیشن ایگزسٹ نہیں کرتے پاکستان میں, UI کا کمپٹیشن میرے خیال میں نہیں ہوتا پاکستان میں, آپ کریٹ کریں. آپ کہ جی ہم اسلام آباد میں پاکستان بھر میں کریں گے, پہلے ہم اسلام آباد میں کریٹ کر رہے ہیں کہ UI کا کمپٹیشن ہوگا. جو سب سے اچھی UI بنا کے دے گا اس کو انعام ملے گا اور نوکری ملے گی. اس کو آپ اپنا پارٹنر بنائیں, اس کو آپ اپنے ٹیم کا ممبر بنائیں. جو وہاں چیتا آ رہا ہے نا, آپ کو چیتا چاہیے نا. کمپٹیشن کیوں کریٹ کی جاتے ہیں؟ یہ جو 500 فرینڈ کا لیپ ٹاپ کمپٹیشن, اس میں مجھے چیتے مل رہے ہیں, اس میں مجھے ایسے لوگ مل رہے ہیں کہ مجھے جن کے اندر ڈٹرمنیشن ہے, جن کے اندر خواہش ہے, جن کے اندر بے چینی ہے. میں ان کو پھر میں چاہتا ہوں میرے چاروں طرف ایسے لوگ ہوں جن کے ساتھ میں مل کے قوم کو گرو کر سکوں. اگر آپ ارب پتی بنتے ہیں تو آپ جیسے اگر 100 ارب پتی پاکستان میں آ جائیں تو پاکستان کے مسئلے کم ہو جائیں گے. تو ایک اکیلا ارب پتی تو نہیں کچھ کر سکتا. جب آپ کے پاس ہوگا تو اللہ آپ کو دینے والا بھی بنائیں گے اور صحیح پاتھ سے دینے والا بنائیں گے. سو دیٹس واٹ آئی تھنک یو شوڈ ڈو. یو شوڈ کریٹ اے ایجنسی اینڈ ہول ایکو سسٹم اراؤنڈ UI ایز مچ ایز یو کین. اگر UI سے آپ کو پیشن ہے, اگر پیشن ہے تو ایک کوشچن کچھ اور ہے تو کچھ اور کریں. ایک کوشچن ہے کہ لائف میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جو انسان فیس کرتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ایک اس کا پیشن ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر ہے وہاں کی ریکوائرمنٹ فلفل کرنی ہے. فار ایگزامپل میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جاب کر رہا ہوں اور یہاں پر مجھے ریکوائرمنٹس فلفل کرنی ہے اپنے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی, جس میں UI ہوگی, فرنٹ اینڈ ہوگی, بیک اینڈ ڈیولپمنٹ ہوگی. ایک ہے میرا پیشن. وہ کیا ہے؟ اگر میرا پیشن بیسیکلی زیادہ ٹریولنگ والی سائڈ پہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آل اراؤنڈ دی ورلڈ ٹریول کروں اور جتنے بھی نیچرل ایریاز ہیں وہ وزٹ کروں. اپنی میری ایجنسی ہے اس چیز کی, ٹریول ایجنسی ہو. اور ایون کہ پاکستان میں بھی اس چیز کی بہت ضرورت ہے کیونکہ باہر سے بہت کم لوگ پاکستان میں آتے ہیں ٹریولنگ کے لیے, کیونکہ ان کو پراپرلی کوئی لوگ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. تو میرے پرٹیکولر شوق یہ ہے. تو پھر آپ لائف پلان بنائیں نا اپنا جو سائٹ پہ دیا ہوا ہے. جب لائف پلان بنا لیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ ایگزیکٹلی آپ نے کہاں جانا ہے, تو پھر کلیئرٹی زیادہ آ جائے گی. اور ایز اے ہابی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہابی شوڈ ناٹ, ہابی جو ہے آپ کا 20% ٹائم دینا اس سے. تو اگر 80% آپ UI سے کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں. تو اس میں ایک ہوتا ہے کہ آپ کی ہابی ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ لائف میں چیلنج لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک چیز کے بارے میں پیشنیٹ نہیں ہے لیکن آپ وہ کرنا چاہتے ہیں,
تو ایسی چیزوں کو بھی لائف میں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ میں اس میں بھی بہت اچھا ہو سکتا ہوں اور اس میں بھی اپنے آپ کو منوا سکتا ہوں. کر تو ہر چیز سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، اور جب آپ کو عشق نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ٹائم گزارنا پڑتا ہے تو جبر لگتا ہے. تو یا تو اس سے عشق کر لیں یا جس سے عشق ہے اس کو اپنا بنا لیں، کیونکہ وہ آپ کی نیچرل انسٹنکٹ ہے. جیسے آپ لیفٹ ہینڈ سے لکھنے والے ہیں، رائٹ ہینڈ سے لکھنے والے ہیں، آپ کہہ نہیں کہ میں رائٹ سے بھی لکھ سکتے ہیں، آپ لیفٹی ہیں تو، لیکن اس میں بڑی محنت کرنی پڑے گی اور کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے، صرف ریکارڈ توڑنے کے لیے کرنا ہے چلو ٹھیک ہے، لیکن کوئی ضرورت ہے رائٹ سے لکھنے کی تو ضرور کریں. مثال کے طور پہ اللہ میں آپ کا ایک ہاتھ لے لیں، اب مجبوری ہے تو کریں، بٹ مجبوری نہیں ہے تو جس اگر آپ پیشن کے ذریعے آگے جا سکتے تو اس میں اور جس کو آپ پیشن سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے پیشن نہ ہو، کیونکہ ابھی آپ کی عمر کیا ہے؟ ابھی 27. ہاں تو ابھی تو آپ کو پتا بھی نہیں آپ کا کیا کیا پیشن ہے. مجھے ٹیکنالوجی سے خپت کی حد تک وہ تھا، لائکنس تھی، اب مجھے نہیں انجوائے ایٹ آل. تو ایگزیکٹلی کس ایج میں جا کے انسان کو ڈائریکشن مل جاتی ہے؟ ضروری کچھ کو 10 میں مل جاتی ہے، کچھ کو 100 میں بھی نہیں. تو ہمیں ایگزیکٹلی کب پتہ لگے گا کہ ہم لوگ کس اب کون سی رائٹ ڈائریکشن ہے؟ اندر سے سب کچھ اندر، باہر کچھ نہیں. میڈیٹیشن کرتے ہیں؟ میں زیادہ صوفی میوزک سنتا ہوں، میڈیٹیشن تو نہیں ویسے. میڈیٹیشن کو اردو میں دھیان دینا کہتے ہیں، فوکس. تو اگر آپ کا فوکس اسٹرانگ ہوگا اپنے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر تو آپ کو آسانی ہو جائے گی کرنے کی. کیا کریں؟ سمپل میڈیٹیشن کا جو آسان میڈیٹیشن ہے وہ یہ کہ بیٹھ جائیں ہاتھ رکھ کے اور بس سانس کو آبزرو کرتے رہیں، سانس آ رہا ہے، سانس جا رہا ہے، سانس آ رہا ہے، سانس جا رہا ہے، تو بے چینی کم ہو جائے گی. اور کو ٹارگیٹ بنائے کہ 1 گھنٹے تک نہیں ہلنا ہے. مکھی آئے، چوہا آئے، بلی آئے، کھجلی آئے، خیال آئے، ہلنا نہیں. اگر آپ اپنے جسم پہ کنٹرول لے آتے کہ ہلنا نہیں ہے، جو کہ بہت مشکل کام ہے، تو بہت سارے کام آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ آپ کو بے چینی جو ہے وہ کم ہو جائے گی، چین آ جائے گا. جو خیالات ادھر خیال کہتے ہیں نہیں یار جاؤ ابھی میں مصروف ہوں، جیسے کہ مجھے ٹورزم بھی کرنا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، بے چینی ہے، فوکس نہیں ہونے دیتی. جو ایک کام ہے، جو کام دیا ہوا ہے باس نے وہ نہیں ہو رہا، وہ 10 خیال اور آ رہے ہیں. تو اس لیے کہ ہمیں عادت نہیں ہے کہ ہم ان کاموں کو اپنے دماغ کو ملٹی پلیکسنگ کر رہے ہیں نا، اس کی جگہ ایک کام کر سکیں، کیونکہ ہماری بچپن سے ٹریننگ ہو گئی، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، دماغ کے اندر کچرا بھرا ہوا بہت، اس کو کم کرنا ہو، اس کی وائرنگ ٹھیک کرنی ہو. وائرنگ کیسی ہوگی؟ جیسے باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، جسم میں طاقت آئی تھی، اس میں میڈیٹیشن کرتے ہیں دماغ میں طاقت آئی تھی، دماغ کی ایکسرسائز. مجھے تو یہ لگتی ہے بات. اس کے بعد آپ کسی بھی کوئی بھی کام کرنے اس میں فوکسڈ ہوتے ہیں آپ پراپرلی، بہتر ہو جائیں گے. اوور نائٹ تو آپ کو کہیں جی میں 1000 کلو اٹھا لوں تو نہیں اٹھا سکتے نا، لیکن ابھی اگر آپ 50 کلو بھی نہیں اٹھا سکتے تو 50 سے پہنچیں گے، 60 پہ پہنچیں گے، 70 پہ پہنچیں گے. جتنی زیادہ میڈیٹیشن کریں گے اتنی زیادہ آپ کے پاس دماغ کا فوکس آ جائے گا. پھر آپ سب کانشیسلی سوچنے کے بجائے کانشیسلی سوچ رہے ہو. ابھی زیادہ کام آپ کا سب کانشیس ٹیک اوور کرے گا. آپ کو جیپنیز کیوں نہیں بول رہا ہے؟ آپ کی ہارڈ ڈسک میں، آپ کے آپریٹنگ سسٹم میں جیپنیز نہیں ہے، تو آپ کو جیپنیز بولی نہیں جا رہی، اور اردو بولنے کے لیے آپ کو سوچنا نہیں پڑ رہا، بس بولے جا رہے ہیں. تو وہ کانشیسلی تو نہیں کر رہے، آپ سب کانشیسلی کر رہے ہیں. تو جب سب کانشیسلی نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو سوچ رہے ہیں ہم کانشیسلی نہیں کر رہے. یہ جتنے خیالات آ رہے ہیں یہ کسی پاسٹ ایونٹ کی وجہ سے پروجیکشن ہو رہے ہیں، تو سب کانشیسلی ہو رہے ہیں. سب کانشیس ہیز ٹیکن اوور یور کانشیس برین. جب ایک ہو جائے گا تو پھر آپ کو کہتے ہیں اللہ نظر آنے لگے گا، اللہ بہت طاقت ملے گی، لیکن وہ بڑا مشکل ہے. بہت کم لوگوں کو اللہ والے ہو جاتے ہیں نا، وہ اس ٹائپ کی وہ اسٹیج آ جائے گی. لیکن اگر آپ کو فل کنٹرول مل جائے. لیول آف انڈرسٹینڈنگ کیسے بڑھائی جاتی ہے؟ فار ایگزامپل آپ ایک ایکسپیرینس بندے ہیں اور آپ ایک لائف میں آپ نے ایک سکسیزفل آپ کی لائف اسٹریم ہے، اور ایک بندہ جو ہے فار ایگزامپل میں ہوں، تو میں کبھی اسٹرگل کر رہا ہوں، تو میری آپ کے اسٹرگل کیوں سمجھ رہے ہیں؟ لرننگ فیز میں ہوں،
میں بھی لرننگ اسٹیج میں ہوں. تو آپ کے ساتھ آپ کا اور میرا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کیسے بنے گا؟ ابھی بہت بڑھ گیا ہے کیونکہ آپ نے میوچل فرینڈ بنا لیا. صحیح. تو اسی طرح عام لائف میں ہم نے فار ایگزامپل ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ لیول آف انڈرسٹینڈنگ بڑھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ان کو فیس بک پہ لیں, فیس بک لیں, آسان کام ہے, آسان ترین طریقہ ہے, کیونکہ آپ ان کو بھی انہانس کر سکتے ہیں اور ان کے دوستوں سے آپ دوستی کر لیں. اگر آپ ان کے دوستوں سے دوستی کر لیں گے تو بھی آپ قریب ہو جائیں گے, کیونکہ وہ کیا ہیں آپ کے پیرنٹس, ایک بلینک مشین ہو, اس میں آپریٹنگ سسٹم جو بھی تھا, اس میں میں ونڈوز ڈال دوں تو ونڈوز بن جائے گا, اس میں جاپنیز اینڈرائڈ ڈال دو جاپنیز اینڈرائڈ بن جائے گا. تو ماحول کا مرکب ہوتے ہیں. تو آپ کے والدین کیا ہیں, آپ کے والدین آپ کے ماحول کا مرکب ہے. اگر وہ جاپان میں پیدا ہوتے ہیں جاپانی کھوپڑی والے ہوتے ہیں, یہاں پیدا ہوگا تو یہاں والی کھوپڑی والے, تو ان کی کھوپڑی چینج کرنے کے لیے ان کا ماحول چینج کر دیں, وہ چینج ہو جائے گا, ٹائم لگے گا. میں نے فادر سے 2-3-4 دفعہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نا فیس بک پہ لے کے آتا ہوں, آپ کو میں اسمارٹ فون جو ہے نا میں نے ان کو دیا بھی تھا, لیکن وہ کنوینس نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ میری جو ایج ہے مجھے ضرورت نہیں ہے, آئی ایم ہیپی ود مائی لائف. ہمارے ایک اور دوست ہیں فیس بک پہ, آپ کے بھی ساتھ ہوں گے یا نہیں, اقبال ٹرینر نام ہے. 5 سال پہلے اس کو ہم نے ای میل بنا کے دیا. جیسے سر ہمارا تو گاؤں میں کوئی ای میل ہی نہیں چلاتا ہے, ہم کس کو ای میل چلائیں. اس کا دماغ یہ کہتا تھا کہ مجھے تو دنیا میں صرف گاؤں معلوم ہے, تو اس گاؤں میں کسی کو ای میل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو میں کیوں ای میل بنا کے دے رہے ہیں, آپ بابلے ہیں, ہم بابلے تھے. آج اس کے 17,000 یا 15,000 فالوورز, یا کچھ مطلب واسٹ نیٹ ورک ہے اس کا. اور وہ پی ایچ پی کا پروگرامنگ بھی کرتا ہے, بہت کچھ کرتا ہے, بہت اچھا بچہ ہے. بس انگریزی کمزور ہے اس کی, اگر سن رہا ہے تو صحیح کر لے بھائی, جس کی وجہ سے وہ سیکھ نہیں سکتا. آپ اپنے ابا کا فیس بک آئی ڈی خود بنا دیں, امی ہیں امی کا بھی بنا دیں, اور آپ ہی چلائیں, اور سارے رشتے دار اس میں ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے, سارے رشتے دار ایڈ کرنے کے بعد ایسے لوگ بھی ایڈ کرتے ہیں جن کو جو آرام سے ایڈ ہو جاتے ہیں, یا باہر کے ہوں ان کو بھی ایڈ کرتے ہیں. پھر جب وہ محلے میں نماز پڑھنے جائیں گے, رشتے داروں کو کے علاوہ اگر محلے دار ہیں ان کو بھی ایڈ کر دیں. پھر جب وہ جائیں گے نا محلے میں نماز پڑھنے, اور ان کی فوٹو لگی ہوگی پرانی کوئی, سر آپ کے ابا کیا نام ہے, سر اصغر بھائی بڑے اچھی لگی تھی آپ کی فوٹو, پھر تھی بڑے اچھے لگے تھے آپ. 4 لوگوں نے یہ بات بول دی نا, تو وہ آپ کو فون خود کریں گے, بیٹا میرا فیس بک چلانا بتا دو, کیسے چلاتے ہیں. صحیح, کیونکہ ہم سب ایڈمائریشن کے بھوکے ہوتے ہیں. جیسے ہی ان کو ایڈمائریشن ملے گی, اور پھر اب عید پہ فوٹو لگائیں گے, عید کی فوٹو نکالیں پرانی, ان کو ٹیگ کر دیں, تو وہ لوگ انکل امریکہ سے فون کریں گے, انکل بڑے آپ کی فوٹو اچھی آئی تھی, بڑے اچھے لگ رہے تھے, کپڑا کہاں سے لایا آپ. تو ہی ول گیٹ ایکسائٹیڈ اینڈ ہی ول آسک یو. میں نے اپنی امی کے ساتھ بھی کیا, تب بغیر بھی, اور اپنی امی کا میں نے صرف 2 یا 3 سال اکاؤنٹ چلایا. اس کے بعد ایک دن میں بیٹھا ہوا ہے تو پاسورڈ چینج, میں نے کہا یہ کیا ہوا امی, یہ لاگ ان نہیں ہوا. ہاں میں نے پاسورڈ چینج کر دیا. میں کہا کیوں, پتہ نہیں تم کیا کیا لکھ دیتے ہو میرے اکاؤنٹ سے جا کے. میں نے کہا امی مبارک, آج بڑی ہو گئی. سو گریجویٹ کر گئی نا, ان کو ویلیو پتہ چلی کہ اس فیس بک کی کوئی ویلیو تھی, ورنہ ابھی آپ کے ابا کے نام سے آپ کسی کو میسج بھیجیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب ان کو ویلیو کا اندازہ ہو جائے گا, وہ کہیں گے ہٹو میں خود چلاؤں گا, تم میری طرف سے پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے. سو دیٹ ول الاؤ یو ٹو برنگ ہم اپ, ورنہ اور کوئی طریقہ میں تو نہیں جانتا کہ ہو. اچھا ہمارا ڈرائیور نہیں پہنچا ہے, تو ہم بائک پہ نکلے میرے خیال میں. ٹھیک ہے, ڈرائیور صاحب کا نمبر بھی نہیں ہے.